میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے عطر بیچے ہیں, اگربتیاں بیچی ہیں, آپ نے جھاڑو تک بیچے ہیں, ٹافیاں تک بیچی ہیں. وہ یتیم بچپن سے ہی ہو گئے, ماں باپ کا سایہ جلدی چلا گیا ہیں. والد صاحب تو آپ کے بہت ہی شروع میں دنیا سے چلے گئے, لیکن آپ نے یہ کام کیا, ہمت نہیں ہاری. کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے دعوت اسلامی خارا در سے شروع ہوتی ہے, پھر کراچی کے قریب کے شہروں میں, پھر پنجاب میں, اور پھر آہستہ 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 دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچتی ہے. اور آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت نہیں کر رہی, مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار نہیں کر رہی, غیر مسلموں کو مسلمان نہیں کر رہی. اتنی بہاریں ہیں بیرون ملک میں, دعوت اسلامی کی اتنی بہاریں ہیں کہ آپ سنیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا کوئی تنظیم 40 سال میں اتنا بڑا کام کر سکتی ہے. پاکستان میں جامعات بنانا یقیناً بہت بڑی کاوش ہے, لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں ہمارا خواب تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے 20 سال 18 سال پہلے جب ہم UK جاتے تھے تو وہاں کے اسلام بھائی کہتے تھے کہ ہمیں علماء بھیجیں, کسی طرح ہمارے بچے بھی عالم بنیں, یہاں بھی درس نظامی شروع ہو. ہم یہاں سے عالم بھیجتے تھے. اب ان کا کہنا یہ تھا کہ عالم دین تو آپ کے آ جاتے ہیں, مگر ہمارے بچوں کو تو اردو نہیں آتی, آپ کے علماء کو اردو آتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہاں پر انگریزی سکھانا شروع کی, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کی انگریزی ہماری انگریزی میں فرق. ایک خواب دیکھا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ UK کے بچے جو ہیں وہ عالم بن جائیں, وہاں جامعۃ المدینہ بن جائیں. آپ یقین کریں الحمدللہ وہ دن اللہ نے دکھایا کہ اب UK کے اندر صرف UK میں 20 جامعۃ المدینہ موجود ہیں, اور اب UK کے بچے ہی عالم بن کر جامعات میں تدریس کر رہے ہیں. انگریزی زبان میں جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں, انگریزی زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے. انگلش میڈیم جامعۃ المدینہ وہ UK میں موجود ہے. اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ بھی UK میں اللہ کی رحمت سے وہ 3 جامعۃ المدینہ UK میں شروع ہو گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں کتنے جامعات ہیں. سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. مسلک اعلیٰ حضرت کی اسلام کے ان مضبوط قلعوں کو کس شاندار انداز میں دعوت اسلامی نے قائم کیا. پاکستان میں 980 کے قریب جامعات, ہند میں 210 جامعۃ المدینہ, نیپال میں 1 جامعۃ المدینہ, بنگلہ دیش میں 19 جامعۃ المدینہ, UK میں 19 جامعۃ المدینہ, کینیا میں, بڑی کمال کی بات بتاؤں, کینیا یہ افریقہ کا ایک ملک ہے. وہاں جب ہم گئے وہاں جامعۃ المدینہ شروع کرنا تھا. اکثر وہاں شوافے ہیں, ہم حنفی ہیں, ہم تو اپنے درس و تدریس میں شوافے کا رد کر رہے ہوتے ہیں جب فقہ کے مسائل آتے ہیں, مگر وہاں تو آپ کو شافعی مسلک پڑھانا ہوگا. تو ہم نے اچھا استاد پاکستان سے گئے ہوئے, ان کو کیسے کہیں کہ آپ شافعی مسلک جو ہے وہ فقہ پڑھائیں. اللہ اکبر. پھر اس کا نظام یہ بنایا کہ ہمارے اساتذہ دیگر اسباق پڑھائیں اور فقہ کے لیے ہم نے شافعی اساتذہ لیے, کیونکہ ہمارا کسی شافعی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. جو عاشق رسول ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہمارا مقام جو ہے عشق رسول کی شمع کو روشن کرنا ہے. کینیا کے اندر عربی میڈیم جامعۃ المدینہ, شافعی جامعۃ المدینہ, اللہ کی رحمت سے کینیا کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے اندر بھی شافعی جامعۃ المدینہ. آپ دیکھیں USA کے اندر, امریکہ کے اندر اللہ کی رحمت سے انگلش میڈیم جامعۃ المدینہ, موزمبک کے اندر جامعۃ المدینہ, موریشس, ہانگ کانگ, کینیڈا, اور اب یورپ کے ملک اسپین کے اندر جامعۃ المدینہ بن چکا ہے. اور ان تمام جگہ پر سبحان اللہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میں ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ کے جامعۃ المدینہ میں بیٹھا تھا اور میں نے ایک حاضری لی نا, سارے بلالی طلباء, ہاں پاکستانی نہیں تھے, افریقن. ہم افریقن کو بلالی کہتے ہیں, رنگ جن کا بلالی ہوتا ہے. تو وہ سارے افریقن بیٹھے تھے. تو میں نے پوچھا ذرا بتائیں کون کینیا سے ہاتھ اٹھایا, موزمبک سے کون ہے ہاتھ اٹھایا, موریشس سے کون ہے, ملاوی سے کون ہے, تنزانیہ سے کون ہے. یہ طلبہ اپنی حاضری لگاتے رہے. میں دل میں سوچتا رہا یہ افریقن ہیں حضرت بلال کی نسل والے, یہ جب اپنے ملک میں جا کر بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں, یہ جا کر بتائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے, یہ بتائیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے, سرکار کا میلاد بنانا کیسا ہے, نبی پاک کی ناموس اور عزت کیا ہے. اور جب یہ اپنی قوم میں جا کر یہ اسلام کا پیغام پھیلائیں گے, اللہ اکبر. جب دستار فضیلت ہو رہی تھی, اللہ جانتا ہے میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ کوئی افریقن بلالی آ رہا ہے جو موزمبک کا ہے, اس کی دستار ہو رہی ہے, کوئی جناب ملاوی سے ہے, کوئی موریشس سے ہے, اور یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی بنتے جا رہے ہیں. واللہ یہ کہنا آسان ہے, یہ بولنا آسان ہے, نعرے لگانا آسان ہے, مگر کر کے دکھانا یہ مرد کلندر امیر اہل سنت نے کر کے دکھایا ہے. میں آپ کو دعوت اسلامی کی 40 سال کی کاوشیں گنوانے جاؤں, مجھے کئی دن درکار ہیں. میں صرف 2-3 منٹ میں پچھلے چند سالوں میں بھی 2-3 سالوں میں جو دعوت اسلامی نے UK اور یورپ میں کیا ہے. ابھی آپ ایک مرکز دیکھیں گے,
It survived to rectify the people. The building behind me, by the grace of Allah Almighty, Dawat Islami has just purchased this building. It was a church for the last 120 years. It's Dawat Islami. Islami is in process of buying another former church to convert it into a masjid. अभी उन्होंने क्या कहा कि ये वो जगह थी जो 120 साल से गैर मुस्लिमों की इबादतगाह थी। 120 साल से जहां शिरक हो रहा था वहां मेरे रहमान अज़्ज़ व जल को अब सजदे होंगे, वहां अजानें होंगी, वहां यहाँ रसूलुल्लाह के नारे लगेंगे। ये है दावत इस्लामी का काम। अब आगे चलें। It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all. अल्लाह इस जगह को हमारी दावत इस्लामी के लिए अजीम मरकज़ बनना नसीब फरमाए और हमें इस मरकज़ को मज़ीद आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। ये दावत इस्लामी की एक खूबसूरत कामयाबी की झलक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जो जगह है हागन, निगरान शुरा और हम जर्मनी गए। ये बात है मेरा ख्याल है आज से 4 साल पुरानी। आपको शायद पता हो कि जर्मनी के अंदर, बल्कि अब यूरोप के कई ममालिक के अंदर शामी मुसलमानों ने शाम में होने वाली जंग के बाद माइग्रेट किया। जब वो शाम से बाहर निकले तो कई यूरोप के ममालिक ने उनको अपने ममालिक में बुलाया कि आप हमारे ममालिक में आ सकते हैं। अच्छा, हम हैरान कि जनाब वो यूरोप के जो बड़े बड़े ताजरों को वीज़ा नहीं देता, वो लाखों की तादाद में शामी मुसलमानों को बुला रहा है। हम जर्मनी पहुंचे, पता चला जर्मनी में 10 लाख शामी मुसलमान हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह की रहमत से शामी मुसलमान बड़े पक्के आशिक रसूल होते हैं। हाँ, तो हम जब वहां पहुंचे, हमारी मुलाकात हुई शामी लोगों से, तो वो तो आंसुओं से रोने लगे, कहने लगे कि हम वहां जंग में मर जाते तो शहीद हो जाते, हम यहां तो आ गए खुशी खुशी कि जान बच गई, इधर तो ईमान के लाले पड़ गए। हमारे बच्चे जो हैं उनके पास ना कोई मस्जिद है ना कोई मदरसा है। हम हाफिज हैं, हम उसमें उलमा भी थे, हाफिज भी थे कि हम हुफ्फाज हैं, उलमा हैं। खुदा के वास्ते हमें कोई सेंटर बना दें जहां अपने बच्चों को हम कुरान पढ़ाएं, हम नमाज पढ़ाएं। हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएं? हम तो गरीब बेसरो सामान है, हमें मस्जिद कौन बना कर देगा? ये हागन में दावत इस्लामी का कोई एक भी जिम्मेदार नहीं रहता। हमने वहां जगह ढूंढी, ये गैर मुस्लिमों की इबादतगाह थी, इसको खरीदा गया, ये मरकज बना, ये मस्जिद बनी। अमीर अहले सुन्नत ने इसका नाम भी फैजान ईमान अता फरमाया। पहली अजान हो रही है, आपने देखा, उसके बाद आपको और जानकर ये खुशी होगी दावत इस्लामी का विजन कितना बड़ा और ब्रॉड है। किसी पाकिस्तानी के लिए, किसी लाहौर कराची वाले के लिए मरकज नहीं बनाया गया, ये मरकज शामी मुसलमानों के लिए बनाया गया। आज इस मरकज का इमाम भी शामी है, इसका मौजिन भी शामी हमारा इस्लामी भाई है। 450 अरबी बच्चे और बच्चियां इसमें कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये तो इब्तिदा का मंजर है ना। मैं अब देखकर, हम पिछले दिनों आए हैं कि जहां तकरीबन 450 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक और खुशखबरी सुन लो कि इंशाअल्लाह, ये आप छत देख रहे हैं बहुत ऊंची है, इसको पार्टीशन करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों या 1-8 साल के अंदर इस फैजान ईमान में जामियातुल मदीना भी शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। ये है दावत इस्लामी। सारी अक़वाम आलम में काम करना है, सिर्फ अपने वतन के लोगों के लिए नहीं। ये ईमान बचाओ तहरीक है, इन सब का ईमान खतरे में था। ये आंसुओं से रो रहे थे कि खुदा के वास्ते हमें कोई जगह दें जब बच्चों को कुरान पढ़ाएं, नमाज पढ़ाएं। हमारे पास जगह नहीं, बच्चे गैर मुस्लिम या मादअल्लाह मुर्तद ना हो जाएं। ये किया काम दावत इस्लामी ने। आगे चलिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मलावी है। मलावी के अंदर दावत इस्लामी की, आपको भी सोशल मीडिया पे खबरें मिलती होंगी, एवरेज बताऊं तो महीने में कम से कम 100 के करीब गैर मुस्लिम मुसलमान सिर्फ मलावी में हो रहे हैं। अभी ईद मुबल्लिग की आज ही हमें पोस्ट आई है कि मैं ईद की रिकॉर्डिंग करने गया था, रिकॉर्डिंग करते करते 18 गैर मुस्लिमों को मुसलमान करके आ गया हूं। क्या किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल करना दीन मतीन की अजीम खिदमत नहीं है? और ये जो कैमरामैन था, गैर मुस्लिम कैमरामैन था, हमारे मुबल्लिग की बातें सुनकर बाद में दूसरे मुसलमान होते, वो कैमरामैन ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आगे चलो। It's Dawat Islami. It's survived to rectify the people. It's all over the world. Alhamdulillah, as Dawat Islami has opened Darul Madina Islamic schooling system all over the world. It's survived to rectify the people. अच्छा, अब ये
یہ ذرا دیکھیے گا. اچھا پہلے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسکول کی. دارالمدینہ اسلامک اسکول, یہ آپ کو اور مجھے شاید اس کی قدر نہیں پتا ہے. شاید ان ملکوں میں مسجد اور مدرسہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا وہاں اسکول ضروری ہے, کیونکہ اسکول میں وہ کچھ ہو رہا ہے, اللہ اکبر, سوچ سے بھی ورا ہے نا, کہ بچے جب گھر آ کر ماں باپ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے, اور ہمارا رب کون ہے, اور ہم مسلمان کیوں ہیں, اور اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں, اخلاقیات کا جو جنازہ نکل رہا ہے, انبلیویبل. یعنی اس بار تو کچھ اور نئی باتیں پتہ چلی ہیں جو کہتے ہیں نا پیروں تلے زمین نکال دے, کہ لوگ رہ کیوں رہے ہیں باہر, وہ بچوں کو کیسے سنبھالیں گے کہ جب 4-5 سال کے بچے کو یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے. اب ایک جملہ صرف کہہ دیتا ہوں کہ اسکول میں یہ اعلان ہوا کہ سب بچے اپنے اپنے all students must draw their God.